الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں خوبصورت نظر آؤں، فیملی کے اندر، دوست و احباب کے اندر، اپنے اہل و عیال کے اندر، حتیٰ کہ پورے معاشرے کے اندر میں صاف ستھرا، پاکیزہ اور خوبصورت نظر آؤں. تو یہ سوچ بہت اچھی ہے. انسان کو صفائی، پاکیزگی اور خوبصورتی کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ صفائی، پاکیزگی اور خوبصورتی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان چیزوں کو پسند فرمایا کرتے تھے. اور اللہ پاک نے انسان کی فطرت کے اندر بھی ان چیزوں کو رکھ دیا ہے. حالانکہ لوگ اس خوبصورتی کے لیے طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اعلیٰ قسم کے پاؤڈر، کریمیں، فیشل کرواتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں اس خوبصورتی کے لیے عارضی ہیں، اور ان عارضی چیزوں کے ساتھ حاصل ہونے والی خوبصورتی بھی بالکل عارضی ہوتی ہے، دائمی خوبصورتی نہیں ہوتی. آج میں آپ کو دائمی اور ہمیشہ والی خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے 6 اہم ترین باتیں بتاؤں گا. اگر آپ ان 6 باتوں پر عمل کر لیں تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوبصورت بن جائیں گے. اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی کریم، پاؤڈر اور فیشل کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور کسی قسم کی میڈیسن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو اتنی خوبصورتی حاصل ہو جاتی ہے. وہ ایسی چیز ہے کہ جس میں شک و شبہ کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو ایسی دائمی، ابدی اور ہمیشہ والی خوبصورتی ملے گی جو ساری زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. حتیٰ کہ موت کے وقت بھی آپ کا چہرہ روشن، خوبصورت، منور، تر و تازہ اور بابرکت نظر آئے گا. ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی آپ خوبصورت نظر آئیں گے، اور آخرت کے اندر بھی آپ خوبصورت نظر آئیں گے. دنیا کی خوبصورتی تو عارضی خوبصورتی ہے، لیکن یہ ایسی پائیدار، پختہ اور ہمیشہ کی خوبصورتی ہوگی کہ موت کے وقت بھی آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کی خوبصورتی اور تر و تازگی کی وجہ سے دنیا رشک کرے گی. قبر میں فرشتے رشک کریں گے، اور اللہ پاک بھی اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اتنی قیمتی چیز آج میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. آپ توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ خوبصورت اور تر و تازہ اور مزین نظر آئیں تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کریں. یہ صدقہ آپ کے ہاتھوں کو خوبصورت، مزین اور کشادہ بنا دے گا. شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بکرے کو ذبح کر کے صدقہ کیا جائے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. انسان اگر اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے
تو یہ بھی صدقہ ہے. غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلا دینا یہ بھی صدقہ ہے. کسی ضرورت مند کی حاجت کو پورا کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. کسی یتیم کے سر کے اوپر محبت سے ہاتھ پھیر دینا یہ بھی صدقہ. کسی کو کپڑا پہنا دینا یہ بھی صدقہ ہے. تو اگر آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ صدقہ کریں گے تو صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے ہاتھوں کو خوبصورت اور مزین کر دیں گے. دوسری چیز، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز میں خوبصورتی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی. جب وہ آواز نکالتے تھے تو پرندے بھی بیٹھ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں اتنی خوبصورتی تھی کہ اپنے بیگانے اور دشمن بھی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت نہیں سن لیتے تھے ان کو آرام، اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہوتا تھا. تو قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے تو ساری دنیا جھوم جائے گی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز خوبصورت ہو تو قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کریں. اللہ پاک آپ کی آواز کو خوبصورت بنا دیں گے. لوگ آپ کی آواز کو سن کر خوش ہوں گے. تیسری چیز، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کی خوبصورتی ہو، آپ کی آنکھیں خوبصورت ہوں، تو اللہ پاک، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آپ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کریں تو یہ آنسو بہنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کی آنکھوں کو خوبصورتی عطا فرما دیں گے. کیونکہ آنکھوں سے نکلا ہوا جو آنسو ہوتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ اتنا قیمتی اور طاقتور ہوتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ پر ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو جب آپ اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو خوبصورت بنا دیں گے. آنکھوں کی تمام امراض کو اللہ پاک ختم فرما دیں گے. نظر کی کمزوری سے اللہ پاک نجات عطا فرما دیں گے اور آپ کی نظر بھی تیز ہو جائے گی. چوتھی چیز، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ حسین و جمیل نظر آئے، آپ کا چہرہ خوبصورت ترین نظر آئے، تو اس کے لیے آپ یہ کوشش کیا کریں کہ ہر وقت آپ باوضو رہیں. کیونکہ جب آپ ہر وقت باوضو رہیں گے تو اللہ پاک آپ کے چہرے کو وضو کی برکت سے خوبصورت، منور، روشن اور بابرکت بنا دیں گے. پانچویں چیز، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل خوبصورت اور روشن ہو جائے تو آپ اپنے دل کو ہر وقت اللہ کی یاد میں بسا لیں. دل کے اندر اللہ کے ذکر کی ضرب کو جاری رکھیں. کام بھی کرتے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھی اپنے دل میں بسائے رکھیں. ذکر بھی دل میں کرتے رہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا دل منور، تر و تازہ اور روشن رہے گا، خوبصورت ہو جائے گا. اور چھٹی چیز، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ بھی خوبصورت، روشن اور تر و تازہ رہے تو اس کے لیے آپ سجدوں کی کثرت کیا کریں. یعنی نفل نمازیں، اشراق، چاشت، تہجد کی نماز، اوابین، اور جب فارغ ٹائم ملے تو آپ نوافل پڑھتے رہیں. سجدے، جب آپ اتنی کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں گے، سجدے ہوں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا دماغ خوبصورت، منور، بابرکت، روشن اور تر و تازہ رہے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، شیئر کریں. ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں. ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارا نیا وظیفہ یا نیا بیان سب سے پہلے آپ کو مل سکے. اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.